أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اے اللہ، میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں اور تیری بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتی ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر، آیہ نمبر 19 انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، اور ان کے آس پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے خدمت کے لیے پھریں گے، جب تو انہیں دیکھے گا تو تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا۔ یعنی ان کے ارد گرد لڑکے گھوم رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کرے گا۔ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَيَطُوفُ، طواف سے گردش کرنا، گھومنا پھرنا، اور گردش کریں گے، علی اوپر، ہم ان کے، ان پر، ولدان لڑکے، واو لام دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی یوتھ، ینگسٹرز کے لیے آتا ہے۔ مخلدون، خالد، خلود، ہمیشگی، ہم فیہا خالدون، جنت کا جہاں پہ بھی ذکر آتا ہے اس میں آتا ہے۔ تو مخلدون یعنی ہمیشہ رہنے والے۔ اذا، جب، رأیتہم، رآ ہوتا ہے دیکھنا، تا تم، ہم انہیں، دیکھو گے تم انہیں، حسبتہم، حسب، حسبہ، ح سین با روٹ ورڈ ہے، سمجھنا، تا ہم، تا تم، ہم انہیں، سمجھو گے تم انہیں، لؤلؤن موتی، لام حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ ربائی مجرد ہے، یعنی 4 لیٹرز اس کے روٹ ورڈ میں آتے ہیں۔ منثورا، بکھرے ہوئے، نون سا را اس کا روٹ ورڈ ہے، نث ہوتا ہے بکھرے ہوئے ہونا، یعنی گردش کریں گے ان پر لڑکے ہمیشہ رہنے والے، جب تم دیکھو گے انہیں، سمجھو گے انہیں کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ تجوید دیکھیں۔ واو میں ہون گول کریں گے، و یا تو موٹا پڑھا جائے گا اور واو پہ واو مدہ ہوگی، و یا علیہم، علی یا لین کے ساتھ، ولدان مخلدون، ولدا الف مدہ، نم میں ہم غنہ کریں گے، خا کو موٹا پڑھنا ہے، دون واو مدہ کے ساتھ لمبا کریں گے۔ جب میں آپ کو یہ پڑھا رہی ہوتی ہوں تو کوشش کریں کہ ان پہ نشان لگائیں، آرام سکون سے پہلے اس کی پریکٹس کریں، جلدی نہ کریں، تیز تیز نہ پڑھیں۔ جو آپ کی زبان پہ ایک دفعہ چڑھ گیا، اگر غلط چڑھ گیا تو ویسا ہی آپ ساری زندگی پڑھتے رہیں گے۔ میرا پہلے تجوید کے رولز کو بتانے کا پھر پریکٹس کروانے کا مقصد یہی ہے کہ صحیح الفاظ زبان پہ چڑھیں، تاکہ ہم جو قرآن پڑھیں ہماری زبان سے ادا ہو، اس کو ہم اجر بھی ویسے ہی پائیں جیسے کہ یہ نازل ہوا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم اس کا میننگ ہی چینج کرتے رہیں پڑھتے ہوئے اور ثواب کی بجائے گناہ کمائیں۔ تو اس لیے بہت غور کر کے پہلے دھیان سے کہاں موٹا کرنا ہے کہاں لمبا کرنا ہے نشان لگائے کریں، پھر ایک ایک ورڈ کی ایک ایک حرف کو الگ الگ پراپر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ روانی اور پھر دیکھ کر کئی دفعہ پڑھنا اور پھر زبانی پہ جائیں۔ اذا، ذال کو نرمی سے اور الف مدہ کے ساتھ، رأیتہم، را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، ہیوی کرنا ہے، ایتہم، حسب،
ہا حروف ہلکی میں سے ہے، سین سیٹی والی آواز ہے، با پہ ہم قلقلہ کریں گے، ایکو ساؤنڈ ہوگی، حسبتہم، لو لو ام، لو پہ حمزہ پہ ہم چھٹکا دیں گے، لو ام، میم پر ادغام غنہ ہوگا، ما میں نون کی آواز کو چھپائیں گے، سو سا کو نرمی سے پڑھنا ہے اور واو مدہ کرنا ہے، یعنی دو حرکہ لمبا کرنا ہے، رو الف مدہ اور وا کو موٹا پڑھنا ہے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اور ان کے ارد گرد لڑکے گھوم رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کرے گا۔ یعنی جنتیوں کی مجلس میں خدمت کے لیے کیسے لڑکے گردش کر رہے ہوں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، کیونکہ خدمت کے لیے بڑی عمر کے آدمی کے بجائے بچے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، زیادہ مناسب موضوع ہوتے ہیں، وہ زیادہ ایکٹیولی، زیادہ اچھے انداز میں سروس دے رہے ہوتے ہیں، اور انہیں خدمت کے لیے کوئی کام کہنے میں کوئی رکاوٹ، حجاب بھی نہیں ہوتا، یعنی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، آسانی سے انسان کہہ سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اتنے خوبصورت ہوں گے کہ جب تم انہیں آتے جاتے دیکھو تو گمان کرو گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ ان کی خدمت کے لیے ہر طرف پھیلے ہوئے ہونے کو، یعنی ہر طرف وہ موجود ہوں گے خدمت کے لیے، اس کو موتیوں کے بکھرنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو ولدان و مخلدون کے مفسرین دو مطلب بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ یعنی وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، ہمیشہ ویسے ہی ینگ ہی رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ اہل جنت کے پاس ہمیشہ موجود رہیں گے، کبھی غیر حاضر نہیں ہوں گے، ایبسینٹ نہیں ہوں گے، ہر وقت جب بھی جو بھی جیسے بھی ضرورت ہے اس کے لیے وہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ اور ان لڑکوں کا حسن و جمال، ان کی خوبصورتی اور ان کی پاکیزگی اور ان کی نظافت، یعنی ان کی جو وہ کلیننس ہوگی، ان کی آب و تاب جو ان میں روشن اور وہ خوبصورت ہوں گے، اور ان کے ہمہ وقت یعنی ہر وقت ادھر ادھر پھرنے سے یوں معلوم ہوگا کہ یہ خوبصورت موتی ہیں جن کو ادھر ادھر بکھیر دیا گیا ہے۔ یہ لڑکی کیا کوئی الگ سے مخلوق ہوگی جو اللہ تعالیٰ اہل جنت کی خدمت کے لیے پیدا فرمائے گا؟ روایات میں آتے ہیں کہ ہاں الگ سے بھی کی جائے گی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بچے یعنی کم سنی میں ہی جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ اس صورت میں ہوں گے۔ اور اسی طرح سے ہمیں سورۃ الواقعہ میں آیہ نمبر 17 سے 21 میں بھی ذکر ملتا ہے، اہل جنت کی خدمت کے لیے ابدی لڑکے صاف ستھری شراب سے لبریز ساغر و مینا لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا،
نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے جسے چاہے چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا گوشت چاہیں استعمال کریں، یعنی سب کچھ سرو کرے ہوں گے۔ کہاں یہ کہ یعنی پرندوں کا گوشت پیش کرنا کیا، لذیذ پھل پیش کرنا کیا، ہر چیز جس طرح کی جو بھی کوئی کھانا چاہے گا، لینا چاہے گا، وہ اس کو دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، اتنے میں یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم آیا اور پوچھنے لگا، جس روز زمین و آسمان عدل بدل کیے جائیں گے، الٹ پلٹ، اوپر نیچے، اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط کے قریب اندھیرے میں کھڑے ہوں گے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا، پل صراط کو سب سے پہلے کون لوگ عبور کریں گے، کراس کریں گے، پار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنگ دست مہاجرین، یعنی وہ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ تنگی کی حالت میں بھی تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا، جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی کے جگر کا گوشت، فش سب سے پہلے دی جائے گی۔ یہودی نے پھر پوچھا، اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا جو سامنے چر رہا ہوگا، یعنی بالکل فریش تازہ، جس کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا۔ یہودی نے پوچھا، کھانے کے بعد پینے کے لیے جنتیوں کو کیا دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسبیل، چشمے کا پانی، جس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا۔ یہودی عالم نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور مزے ہوں گے، عیش ہوگا، کھانا پینا ہوگا۔ دنیا میں جب ہم بہت مزے کی کوئی پارٹی میں جاتے ہیں تو خوب سارا پیٹ بھر لیتے ہیں، ڈھیر ساری چیزیں اس وقت تو کھا لیتے ہیں، بعد میں تنگ ہوتے ہیں، کبھی پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، کبھی ویسے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور سر بھاری ہو جاتا ہے، اور عجیب حالت ہونے لگتی ہے، اور پھر دنیا کی حاجتیں ہمیں پیش آنے لگتی ہیں جو ہمارے ساتھ لگا دی گئی ہیں، رفع حاجت، واش روم جانا کرنا، اور وہ ایک اور چیز ہوتی ہے۔ لیکن جنتیوں کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ خوب مزے سے جتنا چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، ڈھیروں ڈھیر کھائیں گے، اور ان کے پاس طاقت بھی بہت زیادہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد ان کو صرف ایک برب ہوگا جو کہ ان کا سب کچھ ہضم کر دے گا، اور مزے سے وہ سب کچھ انجوائے کریں گے۔ اور اسی طرح سے ان کو ایک پسینہ بہے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے، یعنی صرف اور صرف ایک پسینہ بہنے سے ہی ان کا سارا وہ ہضم ہو جائے گا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، اہل جنت میں سے ہر شخص کھانے پینے اور شہوت و جماع میں 100 آدمیوں کے برابر طاقت دیا جائے گا، یعنی 100 لوگ، 100 پیپل جو کھاتے ہیں اتنا ایک بندہ آرام سے کھا سکے گا۔ اہل جنت کی رفع حاجت کی صورت یہ ہوگی کہ ان کے جسم سے پسینہ بہے گا اور پیٹ ویسے کا ویسے ہی ہو جائے گا جیسا کہ کھانے سے قبل تھا۔ سبحان اللہ، یعنی صرف کھانا پینا، ڈکار اور پسینہ آنے سے ہی ہضم ہو جائے گا۔ کیا خوبصورت، یعنی نعمتوں کو سوچتے جائیں اور پھر سوچیں، کیا دنیا میں قربانیاں دینا کہیں پر بھی گھاٹے کا سودا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو میں تھوڑا سا اور بھی کلیئر کر دوں، جنتی کھائیں اور پئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، نہ ناک صاف کریں گے، ناک سے کچھ نکالیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، تو پھر کھانا کہاں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈکار اور پسینہ آئے گا جس سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی تسبیح اور تحمید اسی طرح کریں گے جس طرح سانس لیتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کہیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں کہتے تھے نا، تو ان کو پھر جنت میں بھی کہنے کی توفیق ملے گی، جنت میں بھی وہ کہیں گے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنتیوں میں سے کرے اور ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔